السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین۔ یہ سورہ یوسف ہے، اور کل کے درس میں تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی کہ سورہ یوسف ان سورتوں میں سے ہے جس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حالاتی زندگی کو، واقعے کو صرف اسی سورہ کے اندر مکمل طور سے بیان کر دیا گیا۔ یہودی ہمیشہ اسلام مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کی ریشہ دوانیاں مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جاری رہی ہیں۔ ابتدائے اسلام ہی سے وہ کوشش میں لگے تھے کہ مسلمانوں کو، خاص کر پیارے پیغمبر کو تکلیف دیتے رہے۔ انہی کے اشارے پر، کہنے پر مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ جب حضرت یوسف، یعقوب یا ان کی اولاد سب فلسطین کے علاقے کے رہنے والے تھے، فلسطین کے رہنے والے تھے، تو پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں مبعوث کیا گیا؟ کیسے لوگ مصر پہنچ گئے؟ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مفصل طور سے بیان کیا اس سورہ میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، بلکہ یہ 4 پشتوں میں نبی رسول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ 4 پشتوں میں نبوت اور رسالت قائم تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے، تاریخی طور پر، تفسیری طور پر بہت تفصیلی سلسلے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے۔ 10 بھائی دوسری ماں سے تھے، ایک بھائی جس کو بنیامین کہا جاتا ہے ان کی اپنی سگی ماں سے تھی، لیکن ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ حضرت یعقوب کے بہت ہی عزیز تھے، محبوب تھے۔ اپنی فراست کی وجہ سے، اپنی دراندیشی کی بنیاد پر، اپنی چالاکی کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے والد یعقوب سے کیا۔ یعقوب علیہ السلام خوابوں کی تعبیر سے واقف تھے، اس کی گہرائی کو پہنچ گئے کہ یہ میرا لڑکا یہ اونچے مقام و مرتبہ تک پہنچنے والا ہے۔ اگر اس کی خبر پہلے ہی اس کے بھائیوں کو ہو گئی تو حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر عین ممکن ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے۔
یعقوب علیہ السلام نے ایک اور اہم بات کی کہ یہ بھائیوں میں حسد، کینہ، کپٹ، جلن، بغض یہ در حقیقت شیطان کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، حسد پیدا کر سکتا ہے، لہذا تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے بھائیوں کے دل میں ان کے تعلق سے نفرت پیدا ہوتی گئی۔ بالآخر ان لوگوں نے آپس میں پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ یوسف کو والد سے الگ کر دیا جائے تاکہ والد کی محبت ہم بھائیوں کو حاصل ہو جائے۔ اور اسی پلان منصوبے کے تحت ایک دن تمام بھائی حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہمیں اس سے محبت عقیدت ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جائے، کھیلے کودے، جہاں بکریاں چلانے جاتے ہیں وہ بھی چلے، کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ ایسے انداز میں کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قبول کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے لے جا سکتے ہو، لیکن خدشہ ظاہر کیا، اندیشہ ظاہر کیا، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا کر کے ان کو اٹھا لے جائے۔ سینہ تان کر کے کہا کہ ہمیں پوری جماعت ہے، ہم اپنے چھوٹے بھائی لاڈلے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہوگا تو کفر ہے ہمارے رہنے پر۔ بہرحال وہ لوگ اپنے پلان کے تحت لے گئے، اور پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ بعض بھائیوں نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا دور جا کر کے چھوڑ دیا جائے، کسی صاحب دل نے جس کے اندر کچھ ہمدردی تھی اس نے کہا کہ چلو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، زندہ بھی رہے اور والد کی محبت بھی اس سے ہٹ جائے۔ بہرحال اس تجویز پر عمل کر کے ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد دیر سے شام میں جب تاریکی چھا گئی تب روتے ہوئے آئے تاکہ چہرے کی اصل بناوٹ ظاہر نہ ہونے پائے، اور آ کر کے وہی بات کہی جس کے بارے میں حضرت یعقوب نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو کہا کہ ہم کھیل کود میں مصروف تھے، آپس میں ریس کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، ایک بھیڑیا آیا اور اٹھا لے گیا، اور ان کا کرتا صحیح سالم لائے، خون میں لت پت، خون میں رنگ کر کے۔ پاکستان کے ایک مفسر ہیں، وفات پا چکے ہیں، مولانا عبدالرحمن کیلانی، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن، اس میں انہوں نے کھیلیں ڈالا ہے اناڑی مجرم، نبی کی اولاد تھی، اسے پہلے جرم نہیں کیا تھا، جرم کا تجربہ نہیں تھا، تو کیا کیا پورا کرتا سالم نکال کر کے تب اس میں کسی جانور کا خون لگا کر کے لائے۔ تو تفسیروں میں لکھا کہ حضرت یعقوب نے جب دیکھا تو کہا کہ بڑا شریف بھیڑیا تھا، پہلے کرتا نکالا تب ان کو کھایا۔ تب اناڑی مجرم کہ جو جانور حملہ کرے گا تو کرتا کیسے صحیح سالم بچ سکتا ہے بغیر پھٹے، تو کہا اناڑی مجرم۔ یعقوب علیہ السلام کا تبصرہ کہ بڑا شریف بھیڑیا تھا، شرافت کا ثبوت دیا، اسی لیے انہوں نے ایک بات کہی کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے چیز کو اپنے طرف سے گڑھ لیا، ضرور کچھ اس کے اندر پردہ داری ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات کی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہا صبر جمیل ہی ہے اور اللہ مددگار ہے ان چیز پر جس کو تم بیان کرتے ہو۔ بہرحال ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو صدمہ پہنچا، ادھر ایک قافلہ آیا اور پانی کی تلاش میں جب اس کنویں میں انہوں نے ڈول اور رسی ڈالی
اور کھینچا تو یا حضرت یوسف علیہ السلام اسی کو پکڑ کر کے اوپر آ گئے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بچہ مل گیا، وہ بھی انتہائی خوبصورت بچہ۔ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت تھی، بچے خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے تفصیلی واقعہ ہے کہ بھائی ایک جگہ کھڑے تھے اور جب ان کو نکالا گیا تو کہا کہ ہمارا بھائی تھا، گم ہو گیا تھا، ہم تلاش رہے تھے، اور پھر انہیں سے قیمت لے کر کے بیچ دیا۔ لیکن جو اصل آیت ہے کہ ان لوگوں نے لے جا کر کے مصر کی طرف جا رہے تھے، اور وہاں جا کر کے جو مصر کا عزیز تھا اس کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے دوسری کہانی شروع ہوتی ہے کہ عزیز مصر نے اپنے گھر میں ان کی پرورش برداشت کی، اور عزیز مصر کی بیوی جس کو عام طور پر لوگ زلیخا کہتے ہیں، زلیخا کا نام نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ غالباً بائبل میں یہ نام موجود ہے۔ ہمارے سلف میں سے مفسرین عزیز مصر کی بیوی کہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی زلیخا وغیرہ کا نام نہیں استعمال کرتے ہیں۔ ویسے آپ دیکھتے ہو کبھی کبھار مارکیٹ میں، بازار میں عجیب یہ مسلمان ستم پرور ہے، یوسف اور زلیخا کی پاکیزہ داستان اس طرح کی کتابیں بھی مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ عشق اور پاکیزہ ہو، یہ دونوں متضاد اور ناممکن بات ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب دوسری کہانی شروع ہوتی ہے، عزیز مصر کی بیوی ان کے حسن و خوبصورتی پر مائل ہو گئی، دعوت گناہ دیا، کسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے ہیلے سے، بہانے سے ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ لا العالمین یہ قید ہمارے لیے اس چیز سے بہتر ہے جس کی طرف یہ ہم کو بلایا جا رہا ہے۔ اور تقریباً 7 سال یہ قید و بند کی زندگی گزارتے رہے، جیل میں موجود رہے۔ اسی دوران جب یہ جیل میں داخل ہو رہے تھے، قید خانے میں داخل کیے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی داخل کیے جا رہے تھے۔ ان 2 قیدیوں میں سے ایک قیدی نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ میں اپنے آقا کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کو شراب پلا رہا۔ دوسرے قیدی نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اسے اچک اچک کر کے کھا رہے ہیں، اور کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، کہا ٹھیک ہے، جب تک ابھی جیل کی طرف سے کھانا ملتا ہے، جب تک کھانا آتا ہے، اس سے پہلے میں تم دونوں کے خواب کی تعبیر بیان کر دوں گا۔ اور ایک چیز اور کہا، یہ جو تعبیر کا علم، خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے حاصل ہے، یہ میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے ہے، یعنی ایک حقیقی معبود، ایک حقیقی رب ہمارا ہے، اور میں نے ایسی قوم کے دین کو ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم واسحاق ویعقوب، ہم نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے دین کی اتباع کی، اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ اس کے بعد ذہن بنانا چاہا کہ ایک معبود حقیقی ہے۔ اس کے بعد یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک ذہن بنایا کہ الگ الگ معبود بہتر ہے یا ایک اللہ واحد جو زبردست غلبے والا، یعنی توحید کی دعوت دی جیل خانے میں۔ اس کے بعد ایک کے بارے میں بتایا کہ تمہیں سزا دی جائے گی، دوسرے کے بارے میں بتایا کہ تمہیں رہائی ملے گی۔ رہائی ملنے والے سے کہا کہ جب تم اپنے آقا کے پاس جانا تو میرے بارے میں بتانا کہ وہاں جیل میں
ایک بے قصور آدمی موجود، وہ آدمی گیا رہا ہو کر کے اور بھول گیا۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، عجیب خواب۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں، سرسبز بالیاں، بالی وہ گلے کی دانے کی بالی، گیہوں دھان کی بالی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہا 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ خشک بالیاں یہ ہری بالیوں کو اور پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے حواریوں سے، وزراء سے، قریب رہنے والوں سے پوچھا۔ عام طور پر حکمراں کے قریب رہنے والے چاپلوس ہوتے ہیں، خوشامد پسند ہوتے ہیں، خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں نے خوش کرنے کی کوشش کی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی خواب نہیں، اضلاع اعلام ہے، خواب پریشاں ہے، اس طرح کے خواب آیا کرتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ اب وہ آدمی جو جیل سے رہا ہو کر کے آیا تھا اور تقریباً 7 سال گزر چکے تھے، اس کو خیال آیا کہ جیل میں ایک آدمی مجھے ملا تھا جس نے میرے خواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک آدمی ہے، میں اس سے خواب کی تعبیر پوچھاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آیا جیل میں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا کام تمہیں دیا تھا، بادشاہ کے ذکر کرنے کا تم نے ذکر نہیں کیا، اور اس کے خواب کی تعبیر بیان کر دی۔ خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ 7 سال تک حسب معمول بارش ہوگی، خوشحالی ہوگی، غلہ پیداوار میں اضافہ ہوگا، 7 سال کے بعد قحط سالی ہوگی، بارش رک جائے گی۔ جب یہ آدمی جا کر کے بادشاہ سے بتایا کہ اس شخص نے جو جیل میں ہے اسی تعبیر بیان کی، تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ جا کر کے ان کو جیل سے نکال کے لاؤ، میں ان کو اپنا مشیر بنانا چاہتا ہوں۔ جب ایک کارندہ گیا، قاصد گیا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، پہلے میرا معاملہ درست ہو، جو مجھ پر الزام لگایا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، پہلے اس کی تحقیق کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ یوسف علیہ السلام پر رحم کرے، 7 برس جیل میں رہنے کے باوجود جب نکالا جا رہا تو کہنے پہلے تحقیق کرو، میرا معاملہ ہوتا تو میں بھاگ کر کے جیل سے باہر آ جاتا، اس کے بعد تحقیق کی بات کی جاتی۔ بہرحال بادشاہ نے تحقیق کروائی۔ اس کے بعد جب عزیز مصر کی بیوی سے صورتحال کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے کہا اب تو معاملہ واضح ہو چکا ہے، اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ میں ہی ان کو برائی کی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو بہت پاک باز نہیں کہتا، میں اپنے نفس کو بہت بری نہیں کہتا۔ نفس تو انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے۔ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے نفس امارہ یعنی برائیوں پر ابھارنے والی نفس، اور ایک ہے نفس لوامہ یعنی آدمی غصے میں، تیش میں، جذبات میں آ کر کے کوئی کام جب کر لیتا ہے بعد میں ضرور اس کا نفس کو ملامت کرتا ہے، تو وہ نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، اور ایک ہے نفس مطمئنہ، کسی خیر بھلائی پر آدمی مطمئن ہو جائے اس کا نفس کو مطمئن کرتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نفس انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والا ہے، میں اپنے آپ کو بہت پاک باز نہیں کہتا ہوں، ہاں میرا رب جس پر رحم کر دے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خود مانگ کی، کیونکہ وہ خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی تھی،
اور یہ جانتے تھے کہ آنے والے 7 سال میں جو پیداوار ہوگی اس کی حفاظت کیسے کی جائے اور 7 سال تک کیسے اس کو بچایا جائے، اور خود ہی پیشکش کی کہ ہم کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ بہرحال ان کو بنا دیا گیا اور 7 سال تک انہوں نے پیداوار کی حفاظت کی، یعنی جو پیداوار کو بالیوں ہی میں رکھ کر کے ضرورت پر نکلواتے تھے اور کھایا جاتا تھا، باقی بالیوں میں اس کی حفاظت ہوتی تھی۔ وہ اسٹور کا زمانہ نہیں تھا آج کی طرح، اسی بالیوں میں اسٹور کیا جاتا۔ 7 سال کے بعد قحط سالی ہوئی اور صرف مصر ہی نہیں، دور دراز کے ممالک بھی متاثر ہوئے، حتیٰ کہ دور دور کے قافلے مصر پہنچنے لگے، وہاں سے غلہ اناج لے جانے لگے۔ جب فلسطین تک خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ بڑا نیک دل ہے، اچھا، وہاں غلے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو وہ بھائی بھی کچھ جمع پونجی لے کر کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ نہیں پہچان سکے اور کہا کہ تم اتنے ہی بھائی ہو یا کوئی اور ہے؟ بتایا کہ ایک چھوٹا بھائی ہمارا اور ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا ٹھیک ہے، اس بار غلہ دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ اس بھائی کو بھی لے کر کے آنا، نہیں تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور جب جانے لگے تو چپکے سے جو کچھ رقم تھی جس کی بنیاد پر غلہ دیا جا رہا تھا، وہ رقم اور پونجی ان کے سامان میں رکھوا دیا تاکہ آنے کا ایک جواز و بہانہ رہے۔ جب پیسے نہیں رہیں گے تو کہاں سے آئیں گے غلہ لینے؟ بہرحال وہ لوگ گئے اور جب دیکھا کہ ان کے سامان میں ان کی رقم بھی موجود ہے تو بہت خوش ہوئے، بادشاہ کی تعریف کی اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اس بار غلہ اسی شرط پر ہم کو دیا جائے گا جب ہم بنیامین کو بھی لے کر کے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بار بھی ڈرے خوف کھائے، کہا نہیں تم حفاظت نہیں کر پاؤ گے، کہا نہیں ہم کریں گا، اس سے پہلے بھی ایک بھائی کو گنوا چکے ہو۔ بہرحال مجبوری تھی، دوبارہ پھر ان لوگوں نے سفر کیا اور اس بار بنیامین کو بھی لے کر کے گئے۔ جب بنیامین کو لے کر کے گئے، حضرت یعقوب نے نصیحت کی تھی الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ جب الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تو بنیامین سے ملاقات ہو گئی، پہچان گئے اور اپنے پاس رکھ کر کے خیر خیریت پوچھی اور اس کے بعد سب کو غلہ دیا۔ پھر جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت یوسف کی خواہش ہوئی کہ اپنے بھائی کو روک لے۔ کیسے روکے؟ ایک طریقہ اپنایا، ان کا جو خاص پیالہ تھا حضرت بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے منادی اعلان کرنے والے نے آواز دی کہ رکو، ہمارے بادشاہ کا خاص پیالہ غائب ہو گیا ہے، شاید تم میں سے کسی نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، واپس آئے، ان کے سامان کی تلاشی لی جانے لگی۔ سب سے آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اتفاق سے اس میں وہ پیالہ موجود تھا، اور انہوں نے انہیں سے پوچھا حضرت یوسف نے کہ اگر کسی کے پاس مل جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس زمانے میں کرے جس کے پاس کوئی چوری کا سامان ملے اسی کو سزا دی جائے گی۔ تو انہوں نے روک لیا، کہا کہ ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ سب بھائی پریشان ہوئے، کہا کہ ہم میں سے کسی کو روک لو، ہم اپنے والد کو جا کر کیا جواب دیں گے؟ کہا نہیں، جس نے چوری کی ہے اسی کو یہ سزا دی جائے گی۔ بہرحال پھر بھائی گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام پھر پریشان ہوئے، لیکن پھر جیسے دل میں ان کے بات آئی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیٹوں کو پھر ملا دے۔ پھر یہ بھائی واپس گئے اور پوری تفصیل ہے یہاں کہ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں کچھ یاد ہے جو تم لوگوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کچھ کیا تھا؟ پھر ان کو خیال ہوا کہ یہ آدمی ہمارے بچپن کے واقعہ کو یوسف کے بارے میں کیسے جانتا ہے۔ پھر ان کو صبح ہوا، لگتا آتی ہی یوسف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں یوسف ہوں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم پر غلبہ عطا کی۔ پھر انہوں نے معذرت کی، انہوں نے اپنا کرتا وغیرہ بھیج کر کے فلسطین بھیجا کہ میرے والد کو لے کر کے آؤ۔ تمام بھائی آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، اور ان کی جو خالہ تھی جو ماں کے درجے میں تھی وہ آئے،
حضرت یوسف علیہ السلام بڑھ کر کے مصر میں جب پہنچے تو ان کا استقبال کیا، اور پوری تفصیل ہے کہ وہاں اس موقع پر ایک مسند، ایک تخت لگا، انہوں نے اپنے والدین کو بیٹھایا اور ان کے تمام 11 بھائیوں نے جھک کر کے ان کی تعظیم کی، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ وہ مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ الگ الگ نبیوں کی الگ الگ شریعتیں تھیں کچھ، اور الگ الگ شریعتوں کے اعتبار سے کچھ احکامات الگ تھے۔ بہرحال اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہوئی، اور ایک بہت بڑی بات اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے کہ اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ تقوی یہ کہ ایک واضح طور پر دعوت گناہ دی جا رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ سب اس معنی میں کہ بغیر جرم کے، بغیر قصور کے یہ 7 سال تک جیل میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اس سورے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان کی ہے کہ جو لوگ یوسف کے واقعے کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں میں بہت بڑی نشانی، بہت بڑی نشانی اس معنی میں کہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، تقریباً وہی معاملہ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بغض و حسد کر کے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں داخل کر دیا۔ مشرکین مکہ نے پیارے پیغمبر کو عداوت دشمنی میں مکہ سے باہر نکال دیا، مدینہ پہنچا دیا۔ کنویں میں داخل ہو جانا مصر پہنچنے کا سبب بنا، مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا 8 سال کے بعد دوبارہ مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہونے کا سبب بنا۔ جس طرح سے آخری مرحلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں کوئی سزا نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہی اللہ کے نبی نے بھی فتح مکہ کے ساتھ ان تمام مجرموں سے کہا تھا جنہوں نے مکہ میں آپ کو ستایا تھا، طائف کے میدان میں مارا تھا، جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ کا مسئلہ کیا تھا، جنہوں نے آپ کی بیٹی زینب کا حمل گرایا تھا، طرح طرح کی جنہوں نے تکلیفیں دی تھی، آپ کے ساتھ 10,000 کی فوج تھی، لیکن مکہ والوں سے کہا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ وہی چیزیں بہو ایک بہت اچھی تفسیر ہے، تفسیر سورہ یوسف پر الجمال والکمال، کبھی اللہ توفیق دے تو اس کتاب کو پڑھو۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجمال والکمال۔ انہوں نے تقریباً 10 چیزوں میں اللہ کے نبی اور حضرت یوسف کے حالات کا موازنہ کیا کہ سیم وہی چیزیں جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی گئیں وہ ہمارے نبی کے ساتھ کی گئیں۔ جیسے جیسے اللہ نے ان کو بلند مقام و مرتبہ عطا کیا، ویسے ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس میں بیان کیا۔ ایک اہم چیز اور کہ یہ بھائیوں کی طرف سے بغض و حسد، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ انبیاء رسول بھی نہیں بچ سکے۔ یہ چیزیں انسانی شرست و فطرت میں داخل ہے، لیکن وہیں ایک چیز اور بھی ہے، جیسے نبیوں نے مصادر دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، ویسے ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے دین میں بدلے کی اجازت ہے، بدلے کی اجازت ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے وہ اس بات پر بھی زور دیا ہے
معاف کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر وہی اسوہ اپنایا جائے جو پیغمبروں کا اسوہ تھا، تو ہمارے وہ بھائی جو ہم سے بغض و حسد کرتے ہیں وہ بھی ہم سے قریب ہو جائیں گے، اور ہمارا اپنا مشن، ہمارا اپنا کاج بھی آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھ عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔